السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار سیدنا علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ۔ 13 رجب آپ کی یوم ولادت کا دن ہے۔ خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھی۔ بچپن سے نہ صرف حضور کے ساتھ رہے بلکہ آپ کی آغوش محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں کفالت کی اور کم سنی میں پرورش پائی اور پیغمبری کی حالت میں آپ کی مدد کی۔ سیدنا علی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ بڑی نیک اور متقی خاتون تھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا سابقین اسلام میں سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ مہاجرین میں سب سے پیش تھیں اور حضرت ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں سے اور دعاؤں سے حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چچی کو انہوں نے بڑے پیار سے آپ کو پالا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت علی کی دین کی تعلیم و تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان تھے۔ ولادت حضرت امام علی علیہ السلام 13 رجب سیدنا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ کثیرہ میسر نشد این سعادت بمکہ ولادت بمسجد شہادت۔ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں، کیا شان ہے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بس میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد طواف خانہ کعبہ کر رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے کی آمد ہے۔ ظاہر ہے آپ کے بھائی تھے اور یہ بھاوج تھیں۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیت الحرام کے سامنے کھڑی ہوئیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرہ مبارک بلند کر کے کہنا شروع کیا، یا ربی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اے میرے رب میں تیری مومنہ ہوں اور میں تمام رسولوں پر اور تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان لاتی ہوں۔ اے اللہ میں تجھے اس گھر کا اور جس نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کا واسطہ دیتی ہوں، اور اس بچے کا جو واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے، جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، اپنی باتوں سے مجھے پیار اور محبت عطا کرتا ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ یہ بچہ تیری ذات کی آیات اور دلائل میں سے ایک آیت اور دلیل ہے۔ مجھ پر مرحلے ولادت کی آسانیاں پیدا کر، اس بچے کی ولادت میں آسانیاں فرما۔ رکن یمانی خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے
جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کونا جنت کا دروازہ ہے۔ 2 فرشتے اس پر ہر وقت مامور رہتے ہیں جو ہر دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اور بنو ہاشم کے دیگر افراد کے ساتھ میں خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ اچانک فاطمہ بنت اسد رکن یمانی کے پاس آئیں، دیوار کھلی اور فاطمہ بنت اسد ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی اوجھل ہو گئی۔ دیوار شک ہوئی اور آپ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی۔ وہ تشریف لائے، ساتھ نبی مکرم صلی اللہ 30 سال کے عمر تھی آپ کے بھتیجے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تالا کھولنے کی بہت کوشش کی، تالا نہ کھلا۔ وہی چابی تھی، وہی حضرت ابو طالب کے ہاتھ تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ پیچھے سے بیٹھے لوگوں نے آواز دی تالے کو توڑ دو۔ ساتھ کھڑے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو، یعنی یہ اللہ کا حکم الہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طے کیا تو تالا کھل گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو گود میں لے لیا۔ جیسے ہی نبوت کی گرمی پائی امامت مسکرائی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، یعنی گود میں لیا، نبوت کی گرمی پائی، امامت مسکرائی۔ آنکھیں کھول کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھٹی اپنا لعاب دہن دیا، اپنے بھائی کو سینے سے لگا کر باہر آئے۔ چچی ساتھ چل رہی تھیں۔ گھر آئے، آپ نے علی علیہ السلام کو غسل دیا اور ابو طالب کی گود میں دے دیا اور رونے لگے۔ ابو طالب نے پوچھا خوشی کے موقع پر کیوں روتے ہو؟ کہا کہ چچا جان آج میں نے علی کو پہلا غسل دیا ہے، کل علی مجھے آخری غسل دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں ایک روز میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو بار بار حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قربان جائے محب اہل بیت سیدنا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے کہ اے بیٹی میں نے اپنی کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے علی کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 110 احادیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علی سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون سے۔ جب مہاجرین اور انسان میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب مسجد نبوی کے تمام دروازے بند ہوئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ یہ وہ علی ہے مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے ہے یا سر کو بدن سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ پاک کی عطا کی گئی طاقت کے عظیم شاہکار تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ شب ہجرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس رات مجھے جو پیاری نیند آئی پھر کبھی میسر نہ آئی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا ہر رات کہ کیا خبر میں سوؤں اور دوبارہ نہ اٹھوں، مگر ہجرت کے موقع پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ چنانچہ میں جان گیا آج نیند کے بعد ضرور بیدار ہوں گا اور آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی۔ اتنے بہادر تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب باغیوں نے بغاوت شور پکڑا تو دشمنوں نے سید عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کر لیا اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی ترسیل جو تھی وہ روک دی گئی۔ ایسے میں سیدنا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء جو تھیں فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں ایسی قربانیاں دیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پیغمبر اسلام کی وراثت اور نسل کو اپنے دو بیٹوں امام حسن اور امام حسین اور حضرت فاطمہ کے ذریعے رکھنے کا احساس حاصل ہے۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے خوبصورت بچوں کی دعا نہیں مانگی تھی بلکہ ایسے بچوں کی دعا کی تھی جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بچے آنکھوں کا نور ہوتے ہیں۔ جب بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینا چاہتی تو امیر المومنین حکم دیتے کہ رات کی تاریکی میں جائیں اور حسن اور حسین علیہ السلام کو ہدایت کرتے کہ بہن کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ ایک بھائی آگے ہوتا اور ایک بھائی پیچھے، اور سیدہ زینب علیہ السلام جو تھی درمیان میں ہوتی۔ ان دونوں کو بھائیوں کو حکم ہوتا تھا کہ قبر رسول پر لگا ہوا چراغ جو ہے بجھا دیں تاکہ نامحرم کی نگاہ زینب پر نہ پڑے۔ 15 رجب سیدہ زینب کی شہادت کا دن بھی ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام نے 4 سال 8 ماہ 9 دن خلافت فرمائی، اور 19 رمضان المبارک کو ایک جانی دشمن نے آپ پر اس وقت حملہ کیا جب آپ کوفے کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ 21 رمضان المبارک کی رات کو آپ شہید ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔